بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، گراف ایجنسی کی جانب سے آج ہمیں یہ موقع دستیاب ہوا ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نجف ہند جوگی پورہ میں یہاں حاضری دینے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جس میں کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی عاشقان اہل بیت اور عاشقان جناب امیر اور عاشقان ولایت ہیں، وہ جبین نیاز خم کرنے کے لیے اس دروازے پر، اس ڈیوڑی پر آتے ہیں۔ عاشقوں کا مجمع یہاں چاروں طرف عاشقوں کا ہجوم اپنے جذبے کا اظہار کر رہا ہے۔ مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے لیے ایک اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بر صغیر کا ایک عظیم خانوادہ کہ جسے محمود آباد کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ نہ کہ صرف ایک بڑا رجواڑے کی حیثیت سے اس کی شناخت ہے، بلکہ ان کے ہاں علمی تحریکات اور ادبی تحریکات جو دنیا کے سامنے آئی ہیں، اور جو علمی ادبی اور تشیع کی جو خدمت اس گھرانے کے ذریعے اور وہاں کی لائبریری کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ آج اسی خانوادے کے چشم و چراغ اور راجہ صاحب محمود آباد کے صاحبزادے اور جانشین علی خان صاحب محمود آباد صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ دور حاضر میں اس طرح کے مراکز سے ہم کس طرح سے استفادہ کریں اور کیسے اور زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہونے کے اور ان کی تحریکات سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ وہ کون سا عمل ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ ہیں علی خان صاحب محمود آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں گو کہ عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ ہر فرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی ایک التجا، ایک دعا لے کے اس چوکھٹ پر، ایک در پر لوگ آتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بھائی، ہمارے بچے، اور وہ ایک اپنی انفرادی دعا ہوتی ہے۔ لیکن مکتب جعفریہ اور اہل بیت سے جو متمسک ہیں، ان کی خاص ایک دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اجتماعی یعنی سماجی ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو سب سے بڑی جو خدمت اس وقت کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم قرآن کے احکام، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار کی اسوہ حسنہ پر تو گامزن ہوئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہمارے خود کے سماج میں جو بچھڑے ہیں، جو پسماندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ آخر میں عملی طور پر اسلام کے معنی خدمت خلق ہے۔ اپنی دعا کر کے واپس جانا تو خیر ایک اہمیت اپنی طور پر رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرب و جواد میں جو بھی خیر ہو، جو شیعہ ہو نہ ہو، مسلمان نہ ہو، اہل بیت کی پہچان یہی تھی کہ کوئی ان کے دروازے پر دستک کرتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ تو اگر ہم لوگ ان کے واقعین ماننے والے ہیں تو خیرات کے طور پر، خدمت کے طور پر اپنے محلے میں، اپنے سماج میں لوگوں کو رزق پہنچائیں، جس کو رزق کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو پڑھوا نہیں سک رہا ہے تو اس کے بچوں کو پڑھوائیں، کیونکہ آخر میں یہی سب چیزیں آخرت میں کام آئیں گی۔ عقیدہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن عملی طور پر کچھ کرنا لوگوں کے لیے، سماج کے لیے، وہ بہت ایک اہم چیز ہے۔ میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علی خان صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں اور وہ ایک یعنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے دینی تعلیم میں بھی ید طولہ حاصل کیا ہے اور دسترس حاصل کی ہے، کئی زبانوں پر کمانڈ ہے اور اشوکا یونیورسٹی میں تدریس کے سلسلے سے بھی وابستہ ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ لہذا اس طرح کے نوجوان ہماری قوم کے نوجوانوں کو مولا کائنات کے اس عظیم مرکز پر جو پیغام دے سکتے ہیں، ان سے بہتر دوسرے شاید نہ دے پائیں۔ لہذا میں ان سے یہ بھی التماس کرنا چاہتا ہوں، ہمارے قوم کے نوجوان جو اس وقت ان کے ارد گرد بھی کھڑے ہیں اور پوری دنیا میں گراف ایجنسی کے ذریعے سے ان کے پیغام کو سنیں گے، ان کے لیے کوئی اہم ترین پیغام جو اس عہد، اس زمانے اور اس وقت اور اس عصر کی ضرورت ہو اور کس طرح سے ہم قوم کو آگے لے جائیں، اس کے بارے میں بیان۔ میرا اپنا سا حقیر جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیعوں کے اوپر ایک خاص کر طاغوتی طاقتوں کی نظر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک پھوٹ پڑے، ایک فتنہ کھڑا ہو درمیان شیعوں میں۔
تو اس سے ہوشیار رہیں. اور ایک بات جو حضرت عباس کی شجاعت کا اکثر ذکر ہوتا ہے میدان کربلا میں، انوکھا انداز تھا اور میدان جنگ میں جو ان کا کردار تھا، بلکہ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تھے اور انہوں نے چلو میں پانی لیا تھا اور پھر اس کو پھینک دیا تھا کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ کوثر پر نظر رکھتے تھے وہ، تو اس کو شاعر نے یوں کہا کہ بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے، پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے. اس کے معنی ہم کیا لے سکتے ہیں، نوجوان ہمارے بھائی بہن کیا اس کے معنی اخذ کر سکتے ہیں کہ دنیا آپ کو اپنے فریب اور تمام علامتیں جو ہوتی ہیں، ظواہر مادی چیزیں، ان سے اپنے لبھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ سودا نہ کریں اپنے عقیدے کا، اپنے عقیدے پر مستحکم رہیں اور اصول پر جو استحکام ہو وہ ثابت قدمی آپ کو دے، اور دنیاوی مفاد وغیرہ کے جو چکر ہوتے ہیں ان میں نہ پڑیں. اور یہی ایک سب سے بڑی آزمائش ہے ہم لوگوں کی، سب کی، پوری قوم کی، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک سیاست چھوٹی سی جماعت ہے ہم لوگوں کی، لیکن بہرحال سیاسی اس کے ساتھ ایک کھیل ہو رہا ہے. تو قوم کے لیے انفرادی طور پر سمجھوتا نہ کرنا، کمپرومائز نہ کرنا، اصولوں کی راہ پر چلنا، اس سے بڑی میرے خیال سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ بہت عمدہ بیان اور بہت عمدہ پیغام علی خان صاحب کا. میں آخر میں ایک التماس، حرف التماس لے کے ان کی بارگاہ میں اور جانا چاہتا ہوں، چونکہ ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں ہیں اور یہاں سے فیضیاب ہونے کے لیے آئے ہیں. ان کے خانوادے میں ان کے بزرگوں میں بہت سے مرثیہ گو شعرا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اپنے کسی بزرگ کا ایک بند اس بارگاہ میں وہ پڑھ دیں تاکہ ان کو بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین ہو جائے اور ہم لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں. ایک ہمارے حضرت جون علیہ السلام کے حال کا ایک مرثیہ میرے دادا نے کہا تھا، محمد امیر احمد المتخلص بمحبوب اور بحر، 2 تخلص فرماتے تھے آپ. اور وہ مرثیہ اس لیے بھی انوکھا ہے کیونکہ آج کل دنیا میں اور ہم لوگوں کے ابھی ہندوستان میں نسل اور رنگ کا تعصب بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں واہیات چیزیں جو فیئر اینڈ لولی ایک کریم آتی ہے وہ بک رہی ہے، لیکن مکتب اہل بیت ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ نسل و رنگ اور قوم اور ملک اور قبائلی جو تعصب ہیں ان کو ہمیشہ درکنار رکھنا چاہیے. اور حضرت جون ظاہر حبش کے تھے، حضرت ابو ذر بھی حبش کے تھے، تو وہ مرثیہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم لوگ بھی دنیاوی فریب کے تحت اور مارکیٹ میں جو فیشن چل رہا ہے اس کے تحت اپنے کبھی کبھی اصولوں کو غیر شعوری طور پر بھول جاتے ہیں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ بیچ کا بند ہے، یہاں سے ربط ہے حضرت جون کے مذاہب کا، کہ جس کو برتا تھا نبی نے وہ مساوات ہے اور تذکرہ حق کا جدا ذکر خرافات ہے، اور پیش عقل بشری دن ہے جدا رات ہے، اور آپ سمجھے نہ کسی طرح سے یہ بات ہے. اور دونوں انسان تھے، فرعون تھا، موسیٰ تھے، اور عبد بوذر تھے مگر دبدبہ جون تھا. اور تو یہ بہرحال ایک بند ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ ائمہ اطہار کی سیرت اور ان کی زندگیوں کے بارے میں ہمارے نوجوان بھائی پڑھیں، کیونکہ یقیناً آپ کو تعجب ہوگا کہ کسی قسم کا بھی تعصب کی جھلک بھی ان کے کلام یا ان کی زندگی میں نہیں آپ کو ملے گی، اور اسی کے ذریعے ہم اپنے کو بہتر کر سکتے ہیں. جناب علی خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. تمہاری عمر سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے. انشاءاللہ ہماری قوم کے اس طرح کے نوجوان ہماری قوم کے جذبے کو اور اس تحریکات کو جو ہمارے بزرگوں نے چھوڑی ہیں اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ معصومین کی تعلیمات کے سائے میں ہم ان تحریکات پر گامزن رہیں گے جو ہمارے بزرگ علماء اور ہمارے دانشور حضرات یہاں تک لے کے آئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.